کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ اور آپ کی ساری امت یہ خلیفۃ الرسول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلیفہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب ہے۔ ان کا یہ کام ہے کہ جو مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے، اس مقصد میں اپنے نبی کی نائب بنے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ایک صحابی کو ایک دینی محنت کے تقاضے پر روانہ کیا اور ان سے کچھ سوالات کیے اور انہوں نے اس کے صحیح جوابات دیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کو ان باتوں کی توفیق عطا کی جس سے اللہ راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ ہیں بلا واسطہ، اور میں اور آپ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت یہ اللہ کی خلیفہ ہے بالواسطہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا عظیم ترین مقصد اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ۔ مفسرین فرماتے ہیں ہدایت سے مراد قرآن، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ۔ کیوں؟ لیظہرہ، تاکہ آپ کے لائے ہوئے دین کو اللہ غالب کر دے، علی الدین کلہ، سارے دینوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف لائے کہ آپ کا لایا ہوا دین سارے دینوں پر غالب آ جائے، پھر چاہے وہ دین اللہ کی طرف سے ہی کیوں نہ آیا، یا وہ دین وہ کیوں نہ ہو جسے لوگوں نے اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے سے یا اپنی سوچ سے گھڑ لیا ہو۔ ہر دین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ جائے، اللہ نے اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ایک کلمہ تو اللہ نے ایسے دیا کہ آپ کا دین آیا اور ساری پچھلی شریعتیں منسوخ، اب کوئی شریعت نہیں چلے، کسی نبی کی شریعت نہیں چلے، ساری شریعتیں منسوخ ہو۔ یہ اللہ نے غلبہ دیا اپنے نبی کے دین کو، اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب قیامت تک کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین اسلام کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں اپنی کامیابی تلاش کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا یہ دین قبول نہیں کیا جائے۔ تو ایک غلبہ تو اللہ نے یہ دے دیا، اور ایک غلبہ اللہ نے یہ بھی دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سارے باطل دینوں پہ اللہ نے غالب کر کے بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو دو سیاسی طاقتیں آپ کے سامنے تھیں، ایک کسریٰ تھا، دوسرا قیصر تھا۔ دنیا کے بڑے حصے پر ان کی حکومت تھی، اور ان کا رعب و دبدبہ اور ان کا جاہ و جلال لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور تقریباً ہزار سال ان کی حکومتیں رہی۔ 1100 سال تقریباً رومن امپائر قائم رہی، روم کی حکومت قائم رہی، اور 1000 سال سے اوپر کسریٰ کی حکومت قائم رہی۔ ان کا بڑا قیصر اور کسریٰ جو تھا وہ مجوسی تھا، وہ آتش پرست تھا،
اس کے محل کے اندر آگ جلتی تھی، عود سے، دارچینی سے، سندل سے، خوشبودار لکڑیوں سے، اور لوگ اس کی پرستش کرتے تھے۔ اور کسرا جو تھا وہ نصرانی تھا، وہ نصرانی تھا، لیکن نصرانیت میں بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، تھوڑا عرصہ گزرا تھا، آپ کی امت 3 حصوں میں بٹ گئی۔ یعقوبیہ، پہلا فرقہ بنا یعقوبیہ، وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام ہی الہ ہیں، اللہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں نعوذ باللہ زمین پر آئے تھے اور پھر چلے گئے۔ ایک فرقہ بنا یعقوبیہ، دوسرا فرقہ بنا نستوریہ، ان کا عقیدہ تھا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تو 3 میں کا ایک ہے، 3 لوگ مل کر نظام عالم چلاتے ہیں۔ وہ قنون ثلاثہ کے عقیدہ، وہ قنون ثلاثہ کا عقیدہ رکھتے تھے کہ العیاذ باللہ اللہ، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 3 لوگ ہیں جو الہ ہیں اور کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ اور ایک جماعت تھی موحدین کی جو عیسیٰ علیہ السلام کے لاز دین پر قائم تھی۔ تو کسرا مجوسی اور قیصر نصرانی، لیکن نصرانیت کی شکل بگڑی ہوئی۔ اور یہ بات تو ہے ہی کہ الناس علی دین ملوک، کہ لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں۔ تو ایک طرف تو مجوسیت کا زور، ایک طرف نصرانیت کا زور۔ دینی 2 مراکز، ایک مکہ مکرمہ، مکہ شروع سے لوگوں کا مرجع رہا ہے۔ آدم علیہ السلام نے پہلا حج کیا بیت اللہ کا، اس وقت سے لوگوں کا رجوع بیت اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ نے اسے عالم کا مرکز بنایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، جو ہدایت کا مرکز ہے، برکت کی جگہ ہے۔ تو دینی مرکز تھا مکہ مکرمہ، اور دوسرا دینی مرکز تھا مدینہ منورہ۔ اہل کتاب کی کتابوں میں اشارہ تھا کہ مدینہ دین کا مرکز بنے گا، نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے اور آپ کا دین وہاں سے پھیلے گا۔ اسی لیے یہود آ کر مدینہ میں آباد ہوئے۔ مدینہ کے ارد گرد یہود کے قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ سب آباد تھے۔ کیوں آباد تھے؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں اشارات پڑھے، بیان پڑھا کہ آخری رسول کی ہجرت کی جگہ ہے، یہاں سے دین کی محنت کریں گے، ان کا دین پھیلے گا۔ تو آ کر بس گئے وہاں کہ جب آخری رسول دنیا کے اندر تشریف لائیں گے سب سے پہلے ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بجائے بنو اسحاق کے بنو اسماعیل میں پیدا ہو گئے، اس حسد نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روک دیا کہ نبوت ہمارے خاندان سے کیوں نکلی؟ اب تک تو نبوت ہمارے خاندان میں چل رہی تھی، نبی بنی اسرائیل میں آ رہے، بنو اسرائیل میں آ رہے تھے، یہ بنو اسماعیل میں کیسے چلے؟ اس حسد نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لانے سے روک دیا۔ اور نہ صرف یہ کہ ایمان نہ لائے یہ لوگ، بہت تھوڑے لوگ یہود میں سے ایمان لائے، بلکہ یہ فتنہ انگیزیاں کرتے تھے، یہ سازشیں کرتے تھے۔ تو مدینہ پر یہود کا قبضہ اور مکہ مکرمہ پر مشرکین کا قبضہ، بیت اللہ کی عقیدت تو اتنی ان کے دلوں کے اندر کہ ابرہہ کو جب پتہ چلا کہ لوگ بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں، وہاں حج کے لیے جاتے ہیں، تو سوچنے لگا بادشاہ میں، میرے علاقے میں لوگوں کو آنا چاہیے، وہ وہاں کہاں جاتے ہیں؟ اس وقت تو مکہ تو اتنا آباد نہیں تھا جیسے آج کل ہے، ویسا تو نہیں تھا، بنجر علاقہ، پہاڑی علاقہ، سہولیات کا فقدان۔ اس نے کہا میں یہاں ایک کلیسا بناؤں گا، ایک عبادت گاہ بناؤں گا، لوگوں کو یہاں حج کرنے کے لیے آنا، اس گھر پر آنا پڑے۔ اس نے خوب شاندار کلیسا بنایا اور اس پہ پردے اور یہ اور وہ ساری چیزیں، اور اس نے، یہ یمن کا بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ اب عرب وہاں نہیں جائیں گے، یہاں آئیں گے، بیت اللہ میں نہیں جائیں گے۔ تو ایک شخص کو بڑا غصہ آیا، یہ کون ہوتا ہے، وہاں بلا رہے ہیں، وہ جا کر اس نے وہاں پاخانہ کر دیا،
اس میں پاخانہ کر دیا اس کے کلیسا میں. یہی وجہ تھی کہ وہ تلملایا اور اس نے جو ہے پھر حملہ کیا بیت اللہ. تو عقیدت تو اتنی تھی کہ بیت اللہ کے مقابلے میں کسی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، چاہے وہ بادشاہ کا ہی بنایا ہوا کیوں نہ ہو. لیکن ایسی جہالت کے اندر مبتلا یہ قوم اور ایسے خرافات کے اندر لگے ہوئے کہ علامان والحفیظ. دو لوگوں نے زنا کیا بیت اللہ میں، اللہ نے دونوں کی صورتوں کو مسخ کیا، انہوں نے اٹھا کے ان کو معبود بنا لیا. ایسی جاہل قوم صفا پہ رکھا، مروہ پہ لگا، ان کی پرورش شروع. حالانکہ یہ تو اللہ کی طرف سے مسخ کر دیے گئے تھے. بیت اللہ کا برہنہ طواف کریں، دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ہیں بیت اللہ کے متولی، ہم ہیں بیت اللہ کے متولی، ہم اس کے نگراں ہیں، ہم اس کے ٹرسٹی. اللہ نے کہا تم کہاں ٹرسٹی ہو؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. مشرکوں کا کام نہیں ہے اللہ کے گھر کو آباد کرنا. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر. یہ تو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کا کام ہے مسجدوں کا آباد کرنا. مشرکین کہتے تھے ہم مسجد آباد کریں گے، اور مسلمان کو مسجد آباد کرنے کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے. اللہ نے نفی کی تمہارا کام نہیں ہے یہ. کہتے تھے ہم ذمہ دار ہیں، اللہ نے نفی کی ان کی. ان اولیاءہ الا المتقون. ارے تم نہیں ہو اس کے ٹرسٹی اور متولی اور ذمہ دار، اللہ کے گھر کے متولی دیندار اور متقی لوگ ہونا چاہیے. متقی لوگ ہوتے ہیں. اللہ نے اعلان کیا کہ تم نہیں ہو. اللہ کے گھر کے ذمہ دار کون ہو؟ دیندار لوگ، متقی، مالدار لوگ نہیں. تھوڑا مالداروں کو بنا دیں. تو بیت اللہ طواف کرے برہنہ اور تعویل پیش کرے، جن کپڑوں کو پہن کے گناہ کرے ان کپڑوں کو پہن کے اللہ کے گھر کا طواف کرے. اس لیے مرد دن میں عورتیں رات میں برہنہ طواف کرتے. جاہل قوم. اتنی عظمت کا خیال ہے تو کپڑے کیوں نکال رہے ہو؟ بدن کے اعضا نکالو. اعضا گناہ کرتے ہیں، کپڑے تھوڑی گناہ کرتے ہیں. بیت اللہ کے نام پر جوئے کھیلتے تھے. بیت اللہ کے ہم کہتے تھے ہم بیت اللہ کو آباد کرتے ہیں، اور کیا کرتے تھے؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں وما كانت صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا. ارے ان کی نماز کیا ہے؟ سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں. یہ کوئی عبادت ہے کہ بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرے؟ اس کی عقیدت کا دم بھی بھر رہے ہیں، اس کی عظمت کا دم بھی بھر رہے ہیں، اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. سیٹیاں بجا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، اور جوئے کھیل رہے ہیں. اور بیت اللہ کے اندر 360 بت لا کر رکھ دیے، ہر دین کا الگ بت. اللہ نے جن لوگوں کو مسخ کیا صفا مروہ پر رکھ کر ان کی پرستش کر رہے ہیں. ان کا تسلط تھا مکہ مکرمہ پر مشرکین کا تسلط، مدینہ منورہ پر یہود. اور دنیا کے اندر دو بڑی طاقتیں، ایک آتش پرست اور ایک نصرانی، لیکن وہ بھی صحیح نصرانیت پہ نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور فرمایا کہ آپ کا لایا ہوا دین ہم ساری دنیا میں غالب کر کے رہیں گے. اور آپ کو سارے اسباب سے خالی کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یتیمی کی حالت میں آپ نے پرورش پائی، اور بچپن ہی سے دشمنی کا خوف، بچپن ہی سے شام سے واپس کیا ابو طالب نے آپ کو، کیونکہ خبر دی تھی کہ یہود بہت بڑے دشمن ہیں، ان کو دیکھیں گے قتل کر دیں. لیکن اللہ کا جو فیصلہ تھا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو غالب کر کے بتایا. کسرا کا زور اللہ نے توڑ کر بتایا. اس نے نبی کا خط پھاڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، اس نے اپنا ملک پھاڑا. اللہ نے اس کے بیٹے کے ذریعے سے اس بادشاہ کو قتل کروایا. بیٹے نے باپ کو مارا، اور باپ انتظام کر کے گیا تھا اپنے بیٹے کی موت کا. اسے پتا تھا کہ یہ میری موت کے در پہ ہے، تو وہ بھی مرنے سے پہلے اس کے مرنے کا انتظام کر کے گیا. اللہ نے اس طرح توڑ کر رکھا. کسرا کو بھی اللہ نے اس کا بھی زور توڑا. دھکیل کے چلے گئے استنبول میں، قسطنطنیہ میں جا کر، اور پھر خلافت عثمانیہ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بھی ان کا زور ختم کر دیا. مدینہ سے اللہ تعالیٰ نے یہود کا زور ختم کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے
تو ایک ایک کر کے یہود کے قبائل سے نپٹے اللہ. حالانکہ اللہ کے نبی نے جا کر پہلے ان سے معاہدہ کیا کہ تم ہمارے خلاف پیش قدمی مت کرنا، ہمارے خلاف اٹھ کر آنے والوں کی تم مدد مت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا تاکہ دین کی خوبیاں دیکھیں. ان کی کتاب میں تو ہے ہی سارا کچھ، یہ تو سب جانتے ہی ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو ایسا ہی یقینی جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. کسی کو شبہ ہوتا ہے یہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی شبہ نہیں ہے، بس اس حسد نے ان کو مارا. اللہ نے وہاں سے ان کا زور توڑا، وقت لگا، لیکن اللہ کا فیصلہ ثابت ہو کر رہا. مشرکین کا زور توڑا اللہ تبارک تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر. مکہ خالی، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، برات کا اظہار ہو گیا، برات کا اعلان ہو گیا، اور 4 مہینے کی مہلت دی گئی. 4 مہینہ ہے مکہ مکرمہ میں رہنا، اسلام قبول کرو ورنہ یہاں سے چھوڑ کے نکل جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو توڑ رہے ہیں اور آیت کریمہ پڑھتے جا رہے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، اور آپ کی محنت کی برکت سے اور آپ کے صحابہ کی محنت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو دنیا میں ظاہر کر کے بتایا. آپ کا لایا ہوا دین، مکہ مکرمہ سے مشرکین کا تسلط ختم ہوا، مدینہ منورہ سے یہود کا تسلط ختم ہوا. قیصر کی طاقت کو اللہ نے توڑ دیا، کسریٰ کی طاقت کو اللہ نے توڑ دیا. اسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں پھیلایا. اور جب تک امت اپنی ذمہ داری کو سمجھتی رہی، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے غلبے کو دنیا کے اندر باقی رکھا. حضور کے بعد خلافت راشدہ قائم ہوئی، دین اسلام غالب رہا. خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباسیہ، خلافت عثمانیہ، جیسے جیسے دین کی محنت میں زوال آتا گیا، دین کا غلبہ تو باقی رہا لیکن اس میں دھیرے دھیرے کمی آتی گئی. اور پھر اللہ معاف کرے، جب دین کی محنت میں کمی آئی تو اب یہ حال ہے کہ دین مسلمانوں کی خواہش کے آگے مغلوب ہو رہا ہے. دین پہ کیوں نہیں چل رہے؟ کہ دین نہیں چاہ رہے، سب پتا ہے، وقت بھی ہے، لیکن دین پہ کیوں نہیں چل رہے؟ بس دین نہیں چاہ رہے. دعا کرو اللہ سے، اللہ ہمیں بھی توفیق دیں گے تو ہم کریں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم دین کو سارے دین پر غالب کر کے رہیں گے. اور اللہ کے اس فیصلے، اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اگر چاہے تو بغیر کسی سبب کے اپنے دین کو غالب کر دے. لیکن اللہ نے اس آیت کے بعد ایک آیت بیان کی، وہ آیت یہ ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، اللہ نے ان کو سبب بنایا. یہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ نے ان حضرات کو سبب بنایا. اعلیٰ درجے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی صحبت کی برکت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر دین اسلام کے غلبے کا سبب بنایا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ قیامت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفات کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے والوں کو اپنے دین اسلام کے غلبے کا سبب بنائیں گے. اللہ نے صحابہ کو کن صفات کی بنیاد پر اپنے دین کے غلبے کا سبب بنایا، آج ہمیں بھی ان صفات کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دین کے غلبے کا سبب بنائے. اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اللہ کا دین غالب ہوگا. اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ہوا ہے اور پھر سے ہوگا اللہ کا دین غالب. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کے اس غلبے میں ہمارا حصہ لگے تو جیسے صحابہ نے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبے میں اپنا حصہ لگایا، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا بھی حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبے میں لگائیں. اور اللہ نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کے اندر حصہ لینے والوں میں اللہ ہمیں بھی شامل کریں. ہم جو نائب الرسول ہیں نا، ہم جو خلیفۃ الرسول ہیں نا، اس ذمہ داری کے پورا کرنے میں ہمارا بھی حصہ لگے گا. جب ہم اپنے آپ کو ان صفات کے ساتھ متصف کریں گے، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں گے جو صفات صحابہ کے اندر تھی، اور ان صفات کی برکت سے اللہ نے انہیں اپنے دین کے غلبے کا سبب بنایا. کیا ہے وہ صفات؟ اللہ خود بیان کر رہے ہیں. اشداء علی الکفار
رحماء بینہم، ان صحابہ سے جن سے ہم نے دین کے غلبے کا کام لیا، ان کی یہ صفت تھی کافروں پر سخت اور آپس میں بالکل رحم دل۔ کافروں پر سخت کا یہ مطلب نہیں کہ کافروں پر بے جا ظلم کرتے تھے، کافروں پر سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کفر اور کافر کی کوئی رعایت نہیں ہوگی، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ ان لوگوں سے دوستیاں نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، پھر چاہے ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کے خاندان کے لوگ کیوں نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی نہیں چلے گی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخانہ کلمہ کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ خطبے میں سنتے ہیں نا، ارحم هذه الامہ، اس امت سے بہت زیادہ رحم دل، لیکن نبی کی شان میں گستاخی کی، اپنے باپ کو اس زور کا تماچا مارا ہے کہ زمین پر گر گئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب پر پائے۔ جراح ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کے والد جنگ میں بار بار سامنے، ابو عبیدہ سامنے سے ہٹ جا رہے ہیں کہ میرے ہاتھ سے ان کا قتل نہ ہو، لیکن جب بار بار سامنے آئے ہیں اپنی تلوار سے اپنے باپ کا سر قلم کیا ہے اور اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہم وہ قوم ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں کریں گے ہم۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ابی کے بیٹے جو رئیس المنافقین تھا، اس نے جب یہ کہا کہ ہم عزت دار لوگ مدینہ جا کر نعوذ باللہ ان ذلیلوں کو، مسلمانوں کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مدینہ سے نکال دیں گے، تو یہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر مدینہ کے باہر کھڑے اور اپنے باپ کی گردن پہ لگایا ہے اور اس بات کو کہا ہے کہ اعتراف کر کہ میں ذلیل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، جب تک اعتراف نہیں کرے گا تجھے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اجازت مانگی، اجازت دیں اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کر دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، صحابہ کا یہ جذبہ تھا، ان کو ان کی یہی فکر تھی کہ جو کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنا، اغراض کے لیے ان کے تعلقات نہیں تھے، ان کے تعلقات کی بنیاد اخلاص تھی۔ من ابغض للہ واحب للہ فقد استکمل ایمانہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اس نے اپنے ایمان کو کامل کیا، ایمان کے اعتبار سے کامل۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں کیا رائے دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے یہ ہے کہ یہ جو قیدی قید ہو کر آئے ہیں نا، مسلمانوں میں جو ان کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کو حکم دیں اپنے ہاتھ سے ان کے گردنیں اڑائیں۔ یہ عمر رضی اللہ نے رائے دی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے مقابلے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ ہے کفار کو سخت دل ہونے کا مطلب، ورنہ اللہ کے نبی اور صحابہ سے بڑھ کر کفار کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا کون تھا؟ تو یہ ہے صحابہ کی صفت، ایمان کے اندر کامل، ایمان میں کمال، اخلاص، ان کے تعلقات کی بنیاد اخلاص پر تھی، اغراض پر نہیں تھی، وہ اللہ اور اس کے رسول کو سب پر مقدم رکھتے تھے۔ پھر سامنے کوئی بھی آئے، باپ ہو، ماں ہو، رشتہ دار ہو، بھائی ہو، بہن ہو، کچھ بھی ہو، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بالکل مہربان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات کر دی، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی قرابت نہیں، کچھ نہیں ہے، بس دینی رشتہ ہے، بھائی چارہ کی اللہ کے نبی، یہ مہاجرین ہیں تمہارے بعد میں کام کریں گے، پیداوار ہو اسے کر لینا، طے کر دیا اللہ کے نبی۔ مال غنیمت آیا، مال خمس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا کہ انصار اگر تمہاری رائے ہو تو میں یہ جو آیا ہے مال میں اس کو مہاجرین پہ تقسیم کر دوں اور تمہاری اور ان کی شرکت ختم کر دوں، تم اپنے مال کے تنہا مالک ہو جاؤ۔ انصار نے جواب دیا اللہ کے نبی ہم اس سے راضی نہیں ہیں، ہم تو اس بات پر راضی ہیں کہ سارا مال آپ مہاجرین کو دو اور ان کی شرکت ہمارے ساتھ باقی بھی رہا۔ یہ ہے رحماء بینہ، کوئی تعلق نہیں ہے، بس کیا ہے، دینی رشتہ ہے۔ تو یہ ہے دوستو اپنے ایمان کو کامل بنانا، اپنے تعلقات کی بنیاد کو اخلاص پر رکھنا، اغراض پر نہیں، یہ ہے ایمان کا کمال، یہ تھی صحابہ کی صفت۔ اللہ نے اس وجہ سے ان سے اپنے دین کی سربلندی کا کام لیا۔ ہم چاہتے ہیں
کہ اللہ ہمیں بھی اپنے دین کے غلبے کے اندر استعمال کر لیں، اپنے ایمان کو کامل بنانا پڑے. اللہ کے نبی نے پوچھا ایو اور الایمان اوثق، سب سے مضبوط کڑی بتاؤ ایمان کی کیا ہے؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مقصود ہے من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ، کہ جس نے اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے نہیں دیا، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی کی، یہ ہے ایمان کی سب سے مضبوط کڑی. یہ صفت تھی صحابہ کے اندر، اس لیے اللہ نے ان سے دین کا کام لیا، اللہ نے ان سے دین کا کام لیا. اور دوسری صفت اللہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ تراہم، تو دیکھے گا انہیں رکعن سجدا، کثرت سے رکوع کرنے والے، کثرت سے سجدہ کرنے والے. دوسری خوبی تھی ان کے اندر نمازوں کے پابند، نمازوں کے شوقین، رکع سجد دونوں مبالغے کا سے اہتمام کو بتلا ہے. نماز کا شوق تھا انہیں، نماز کو ڈیوٹی سمجھ کے نہیں پڑھتے تھے، کیا کرنے بس آگے. نماز کے شوق تھا انہیں، اور نماز کا وہ اہتمام کرنے والے تھے، کثرت سے نماز پڑھنے والے تھے، مبالغے کا سے کہ نماز سے صحابہ کی زندگی. تراہم رکعا سجدا، اور نماز کیوں پڑھتے تھے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا کے علاوہ کوئی مقصود نہیں تھا ان کا کہ نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے دیکھو اتنی دین کی محنت کر رہے اور نماز ہی نہیں پڑھ رہے. یہ نہیں تھا صحابہ سے، بس اللہ راضی. یہ تھی صحابہ کے اندر دوسری صفت، نماز کے پابند، نماز کے شوقین، نماز کا اہتمام کرنے والے، نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے والے. محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے سارے ابواب قائم کیے صحابہ کی نماز کے بارے میں، سنتوں کا اہتمام کتنا، جماعت کا اہتمام کتنا، اور نوافل کا اہتمام کتنا، اور نمازوں کا شوق کیسا، نمازوں میں خشوع خضوع کیسا، کتنے سارے ابواب صحابہ کی نماز کے بارے میں قائم کیے کہ اللہ نے اپنے دین کے غلبے کا کام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ نماز کے شوقین ہیں، وہ نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں، وہ نماز کو کثرت سے پڑھنے والے ہیں، اور وہ نماز کو صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، اور صرف وہ فرائض کا اہتمام نہیں کرتے تھے صحابہ، فرض پڑھ لیے بس، میرے پیچھے بہت دین کا تقاضا ہے، اللہ معاف کرے اکثر ایسا ہو جاتا ہے، نوافل چھوٹ جاتے ہیں. کیوں؟ ابھی وہ دین کا تقاضا، بے شک دین کے تقاضے ہیں، نوافل کے لیے تو کوئی وقت نہیں، آپ اپنا تقاضا پورا کر لو اور پھر بعد نفل پڑھ لو. اس کا بعد عمل ہے تو نفل بھی چھٹی نہیں کرنا ہے، اس کے بعد عمل کرے، ٹھیک ہے لوگ چلے جائیں گے، تعلیم کر لی ہم نے، مشورے کے لیے بیٹھ گئے، فارغ ہو گئے، 2 رکعت نفل پڑھ لی جائے. تو اللہ آگے فرما رہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی خاص نشانی ہے کہ ان کی پیشانیوں میں سجدے کا اثر ہوتا ہے، ان کی پیشانیوں میں سجدے کا اثر ہوتا ہے. منصور کہتے ہیں میں نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ وہ جو لوگوں کے ماتھے پر وہ اس طرح نشان وہ مراد ہے یہاں؟ تو انہوں نے کہا ارے بعض لوگ تو ان کے ماتھے پر بکری کے بچے کے کھر کی طرح نشان ہوتا ہے، لیکن ان کے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. یہاں وہ علامت مراد نہیں ہے، یہ تو وہ نور ہے جو تہجد کثرت سے اور تہجد کا اہتمام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پیشانیوں پر اور چہرے پر عطا کرتے ہیں. یہ وہ نور مراد ہے کہ صحابہ تہجد کا اہتمام کرنے والے تھے، تہجد کا اہتمام کرنے والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم ہے من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار، جس کی رات کی نمازیں زیادہ ہوں گی اس کا چہرہ خود بخود حسین ہو جائے گا، لالی پاؤڈر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لالی پاؤڈر کرنے جانا میں نورانی نظر آؤں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار. اللہ قرآن میں صحابہ کی صفت بیان کر رہے ہیں رات میں جاگنے کی وجہ سے اور جاگ کر عبادت کرنے کی وجہ سے. آج بھی بہت سارے لوگ جاگتے ہیں، ہمارا شہر تو مشہور ہے اس میں، رات میں 12 بجے بھی آؤ ہو رہے کیا چہل پہل ہے. دیہات میں وقت لگا گیا وہاں تو سب ایک دم رات میں سناٹا، اور اپنے شہر میں آؤ 12 بج رہے چہل پہل. تو رات میں جاگتے ہیں ابھی، اس لیے وہ 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا نا کہ 3 جماعتوں میں لوگ بڑھے.
تو صحابہ جاگتے تھے، لیکن کیوں جاگتے تھے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے بستروں سے ان کے پہلو جدا رہتے ہیں، کیوں؟ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کے ثواب کی امید میں اور اپنے گناہوں کے خوف۔ یہ ہے دوست، اللہ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ اپنے دین کے غلبے کا کام ہم سے لے، ہمیں صرف فرائض پر اکتفا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا پڑے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ ایسا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے تہجد ضرور پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی تہجد کبھی چھوڑتے نہیں تھے۔ آپ اگر سفر میں ہوتے یا آپ تھکے ہوتے یا آپ بیمار ہوتے، کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہوتی تو بیٹھ کر پڑھ لیتے، لیکن تہجد چھوڑتے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی تہجد نہیں چھوڑتے، حالانکہ آپ کو کیا ضرورت، لیکن سبق دے کر گئے کہ دیکھو میں اللہ کا خلیفہ، میری زندگی دیکھو، اور جو میرے خلیفہ ہیں ان کی زندگی دیکھو، تم بھی دین کی محنت کرو گے، تمہیں دین کی محنت کرنا ہے، تہجد اپنے لیے اس کا اہتمام کرنا۔ فرض ہو تو نہیں ہے، فرض ہو تو نہیں ہے، فرض تو اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے ہم سے فرض کیا، لیکن اگر صحابہ والے کام میں ہمارا بھی حصہ لگے تو اللہ کہہ رہے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کی خاص نشانی ہے ان کے چہروں میں سجدوں کی کثرت کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا لمبا رات میں قیام کرتے تھے، ہم کتابوں کے اندر اٹھا کر پڑھیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی کتنا لمبا لمبا قیام اور کتنی بہترین آپ تہجد کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ کا بھی معمول تھا۔ دوستو ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے اندر تہجد کا اہتمام نہ، کتنے اچھے اچھے فائدے اللہ نے تہجد کے گنے، یہ اشد وطئا واقوم قیلا، تہجد کرو گے تو نفس تمہارا کچلے گا اور بعد میں درستگی پیدا ہوگی، بعد میں درستگی پیدا ہوگی، بوجھ اٹھانے کی طاقت پیدا ہوگی، تقاضوں کو برداشت کرنے کی اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ تہجد پڑھنے سے اللہ کے انعامات ہیں کہ اللہ نے بیان کیا کہ اگر چاہتے ہیں دوستو ہم اللہ ہم سے اپنے دین کے غلبے کا کام لیں تو فرائض کا اہتمام تو کرنا ہی ہے، نوافل کا اہتمام تو کرنا ہی ہے، خاص طور پر تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ صحابہ کی پیشانیوں پر ایک خاص نشان ہے سجدوں کی کثرت کی وجہ، یہ ہے صحابہ۔ اور کیا خوبی کی صحابہ کی زندگیوں کے اندر، اس کے بعد ایک حدیث ملائے تو پتہ چلے گا کہ صحابہ سے اللہ نے اپنے دین کے غلبے میں کام کیا کیا خوبیاں تھیں ان کے اندر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من کان مستنا فلیستن بمن قد مات، جو کسی کی اقتدا کرنا چاہتا ہے، کسی کو دیکھ کر چلنا چاہتا ہے تو ان لوگوں کو دیکھ کر چلے جو دنیا سے چلے گئے۔ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، زندے فتنوں سے معمول نہیں ہیں، زندے فتنوں سے محفوظ نہیں ہیں، فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے مسنون دعاؤں میں ہے اللہم انی اعوذ بک من مضلات الفتن، اے اللہ گمراہ کرنے والے فتنوں سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنون دعاؤں میں آئیے اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، اللہ میرے عمر کا بہترین میرے آخر کو بنا، عمر کا بہترین آخر، بھٹک نہ جاؤں، کہیں فتنے کا شکار نہ ہو، وخیر عمل خواتیمہ ہو، اور میرے بہترین عمل میرے آخر کے اختتام کے عمل ہوں۔ نبی کی دعائیں ہیں دوستو، ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمن واذا اردت فتنة فی قوم، اللہ اگر تو کسی قوم میں فتنہ ڈالنے کا ارادہ کرے نا فتوفنی غیر مفتون، اس فتنے میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے مجھے موت دے دے۔ ہم تو مطمئن رہتے ہیں ارے میں فتنہ پروف کہ نہیں دوست، ہمیں نبی ہمیں تعلیم کے لیے گیا۔ تو ابو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، شیطان دھوکے میں نہ، دیکھو اتنا ذمہ دار بنا ہوا ہے، یہ نہیں کر رہا وہ نہیں کر رہا، ارے ان کو کیوں دیکھ، ہمیں بتا دیا گیا ہے تمہاری منزل وہ ہے، نشان منزل صحابہ کو بناؤ، زندوں کو مت بناؤ ورنہ ادھر ادھر رہ جاؤ گے۔ زندے نہیں ہے ہمارے لیے نشان منزل، صحابہ ہیں ہمارے لیے نشان منزل، ان کو دیکھو انہوں نے دین کے لیے کیا کیا کرو اور اپنی قربانی کو ان سے ملانا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا میں تو 3 دن بھی لگانا ہوں، 3 دن نہیں جانا، میرا سال کا چلا پابندی لگا کہ یہ ہمارے لیے، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے لیے نشان منزل نہیں ہے، ہمیں سب کا اکرام کرنا ہے، لیکن ہمارے لیے نشان منزل صحابہ ہیں،
وہ تو ایسا نہیں کر رہا، وہ تو یہ نہیں کر رہا، ارے بہت دیکھا میں وقت لگا کہ یوں کر رہے اور وہ کر رہے. ارے بھائی تو نے تو غلطی کر دی، تو نے نشان منزل زندوں کو بنا لیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے، ابن مسعود رضی اللہ، اور علماء کا قول ہے کہ خلفاء اربعہ کے بعد عبداللہ ابن مسعود بڑے پائے کے ساتھ، بڑے پائے کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود وہ کہہ رہے ہیں من کان مستنا فلیستن بمن قد مات، جس کو مقتدا بنانا ہے کسی کو دیکھ کر چلنا ہے تو ان لوگوں کو دیکھ کر چلے جو دنیا سے چلے گئے. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، اس لیے کہ زندہ لوگ فتنے سے مامون و محفوظ نہیں ہیں. کون ہے وہ لوگ؟ دنیا سے بہت سارے لوگ چلے گئے. اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. یہ ہے نشان منزل، انہیں دیکھ کر چلنا ہے. انہوں نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا کیا، ان کی قربانی سے اپنی قربانی تو پتہ چلے گا کہ قربانی کے پاس سے بھی نہیں آئے. کیسے تھے وہ؟ قالوا افضل هذه الامه، اس امت کے افضل ترین لوگ تھے وہ. کوئی صحابی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا، کتنا بڑا بھی ولی بن جائے صحابی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا. ابر رہا قلوبا، دل کے انتہائی نیک، دل کے انتہائی نیک، دل کے انتہائی نیک. ابر اس کے بھی معنی یہی نکلتے ایمان کا کمال، کیونکہ سب سے بڑی نیکی ایمان ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم، اللہ کہہ رہے یہ نیکی نہیں ہے کہ تم ادھر چہرہ کرو ادھر چہرہ کرو. ولکن البر، اللہ نے نیکیاں شمار کرنا ہے، گنوانا شروع کی. سب سے پہلے کیا گنوایا؟ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر. سب سے بڑی نیکی ہے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا. ابر رہا قلوباً، ایمان کے اعتبار سے ان کے دل سب سے اعلیٰ درجے کے. ابر رہا قلوباً، ان کے دل بالکل صاف شفاف. ربنا لا تزغ قلوبنا، دعا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اے اللہ ہمارے دلوں میں کھوٹ مت ڈالنا ایمان والوں کے بارے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ نہ رکھو تو ایسا کرو، اس لیے کہ میری سنت میں سے ہے، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہو. تو اپنے دلوں کو پاک کرنا، کھوٹ نہیں اس میں، ایمان کے اعتبار سے ان کو کامل بنانا، اپنے دل کے اندر ایمان کو رچانا بسانا. ابر رہا قلوباً، دل کے اعتبار سے انتہائی نیک، انتہائی ایمان ان کے دلوں کے اندر رچا اور بسا ہوا. اور اعمقہم علما، علم کے اعتبار سے انتہائی گہرے. دین کی محنت کرنا ہے، علم میں بھی کمال حاصل کرنے کی کوشش کی. علم اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. تو یہ نہیں کہ بس تھوڑی تھوڑی چیز سیکھ لیا اور اسی سے اکتفا کر کے بیٹھے ہیں. غسل فرائض یاد کر لیے، وضو فرائض یاد کر لیے، نماز فرائض یاد کر لیے، بس اب وہی چل رہے وہی چل رہے وہی چل رہے. بے شک یہ سب چیزیں انکار نہیں ہے، لیکن آگے بڑھنا ہے. کیوں؟ صحابہ علم کے گہرے تھے. دین کی محنت میں اگر اپنا حصہ لگانا ہے کم سے کم اپنی ضرورت کے علم سے تو انسان واقف ہو. یا اللہ معاف کرے دوستو، اپنی ضرورت کا علم بھی نہیں اور انسان ضروری بھی نہیں سمجھ. مال ملتا ہے تو خوش ہوتا ہے. لوگ لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے. مال اللہ کا کم درجے کا فضل ہے، علم اللہ کا بڑے درجے کا فضل ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں نبی جی ہم نے آپ کو باتیں سکھلائی جو آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ کا آپ پہ بہت بڑا فضل ہے. علم اللہ کا بڑا فضل ہے، مال اللہ کا چھوٹا فضل ہے. مال بھی اللہ کا فضل ہے، اللہ نے سے بھی خیر کا ہے. لوگ مال کے حاصل ہونے کو فضل، اللہ کا بہت فضل ہے. اور علم نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے انسان. یہ صحابہ کی یہ صفت تھی، اعمقہم علما، علم کے اعتبار سے گہرے. صحابہ میں جاہل لوگ نہیں تھے کہ انہیں اپنی ضرورت کے دین کا ہی پتہ نہ ہو. صحابہ کے اندر جو لوگ تھے انہیں اپنی ضرورت کا دین پتہ تھا، اور اگر انہیں نہیں معلوم ہوتا تھا وہ آ کے اللہ کے نبی سے مسئلے پوچھتے تھے. اللہ کے نبی یہ نماز کے مسئلے پوچھ رہے ہیں، معاملات کے مسئلے پوچھ رہے ہیں، معاشرت کے مسئلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں. عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ شکاری تھے، شکار کے مسئلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھے. کتاب الصید والذبائح، حدیث کی کتابوں میں عنوان ہوتا ہے، اس کے تحت روایتیں ہوتی ہیں، بہت ساری روایتیں عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ.
शिकारी थे। तो सहाबा अगर उनको नहीं मालूम होती थी दीन की कोई बात तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर पूछते थे कि इल्म के एतबार से गहरे बनना है। ये नहीं दोस्तों कि बस वही 10 सूरतों पे इक्तिफा कर लिया हमने, आगे नहीं बढ़ रही है गाड़ी। अल्लाह ने बहुत दिनों से तौफीक दी अपने दीन की मेहनत में लगने की, लेकिन हम कुरान का ज़्यादा हिस्सा याद ही नहीं कर रहे, आगे ही नहीं बढ़ रहे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुस्तहब है ज़ोहर की सुन्नतों में 100 आयतों वाली सूरतें पढ़ो। पूरी 10 भी सूरत पढ़ेंगे तो पता नहीं 100 हो पाएगी कि नहीं, गिनना पड़ेगा कितनी आयत, पूरी अलहम्दुलिल्लाह से वन्नास तक भी पढ़ेंगे। मुस्तहब लिखा है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, मुस्तहब है ज़ोहर की सुन्नत में 100 आयतें वाली सूरतें पढ़ो कम से कम। वरना सूरह बकरा भी पढ़ने का कौल लिखा है तो सूरह बकरा पढ़ी जाए। ये है दोस्त, इल्म के एतबार से आगे बढ़ना है, कुरान सीखने के एतबार से आगे बढ़ना है, अपनी ज़रूरत का दीन सीखना है। इसलिए हमारे हज़रत फरमा रहे अपनी मस्जिदों में मसाइल के हल्के भी कायम करें। फ़ज़ाइल का इल्म तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सीखते हैं, तालीम के अंदर बैठते हैं, बैठना चाहिए, वो भी हमारी ज़रूरत है, लेकिन मसाइल का इल्म भी सीखना चाहिए, उलमा के पास जाना चाहिए, अपनी मस्जिदों में हल्के कायम करना चाहिए, अपनी ज़रूरत का दीन सीखना चाहिए। अभी उलमा का जोड़ उसमें इस बात पर तवज्जो दिलाई गई, खासा जोर दिया गया कि अपनी अपनी मस्जिदों के अंदर आप हज़रात वक्त दें, इल्म के हल्के कायम हो, आवाम को दीन की मोटी मोटी बातें सिखाई जाए। हमारा काम है दोस्तों, सहाबा इल्म के गहरे थे, हम भी इल्म के अंदर आगे बढ़ें। अल्लाह माफ़ करे दोस्तों, इल्म के एतबार से बहुत पीछे, इबादत के दीन का पता नहीं, नमाज पढ़ रहे नमाज के वाजिबात का पता नहीं, बहुत सारे नमाज वाजिबात नहीं मानते, हालांकि वाजिब छूट जाएगा तो सच्चा सौ करना पड़े। रोज़ा रख रहे हैं, किस चीज़ पर रोज़ा टूट जाता है नहीं पता, रोज़े के फराइज क्या है नहीं पता, ज़कात की क्या फरीज़ है नहीं पता, मालूम करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब मदरसे में दाखिला ले लें, 7-8 साल आलिम की सनद लें, अपनी ज़रूरत का दीन हम सीखें, ये हम सब की जिम्मेदारी है। सहाबा आमकुहुम इल्मा, इल्म के एतबार से गहरे थे, अपनी ज़रूरत का इल्म जानते थे, वो अपनी ज़रूरत के दीन से वाकिफ थे, उस पर अमल करते थे। सहाबा का पहला काम था, ईमान लाने के बाद नमाज सिखाई जाती थी। अल्लाह माफ़ करे, मुसलमान घराने में पैदा हुए, इतनी उम्र गुजर गई, लेकिन नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन अगर इमामत का मौका आ जाए ना तो इंसान घबरा जाता है। ख़ास तौर पे अगर जहरी करात वाली नमाज है, इमाम साहब नहीं आए तो सब घबराने लगते हैं, और जो थोड़ा शरीर लिबास में दाढ़ी वाली वाला होता है वो ज़्यादा घबराने लगता है अगर उसकी नमाज सही नहीं होती। क्यों घबरा रहे, क्यों घबरा रहे? अगर नमाज सही होती, नमाज का इल्म होता, ज़रूरत के वक्त नमाज तो फ़र्ज़ है ना, ठीक है इमामत फ़र्ज़ नहीं है सब पर, लेकिन नमाज तो फ़र्ज़ है। और जैसे अकेले की नमाज होती है वैसे ही नमाज होती है इमाम की, तो अलग नहीं है, उसमें कोई इधर से 2-4 उठा पटक नहीं करना रहता है। ये दोस्तों इबादत के दीन में पीछे, मामलात के दीन में पीछे, कितनी मामलात के अंदर फर्क है। दीन सीखा नहीं हमने, मालूमात नहीं ली। हालांकि दोस्तों दीन का मामलात तो हमारी जिंदगी का जुज़्व है, हम मामलात से निकल सकते। कब्जा किए बगैर चीजें बेच देते हैं लोग, मना किया गया है। जब तक कि तुम्हारे उस चीज पे तुम्हारा कब्जा हासिल ना हो तुम उसे बेचो मत। टोपी पे टोपी घूमते रहती है, क्यों होता है? किसी दुकान पे अगर ये लिखा हुआ हो कि बेचा हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा, तो लोग ऐड की निगाह से देखते हैं, देखो ये ऐड नहीं है, ठीक है वो लिखा है, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमा रहे अल मुतबय्यान बिल खियार मा लम यतफर्रका, खरीदने बेचने वालों को उस वक्त तक इख्तियार है लेने न लेने का जब तक उन्होंने मामला पूरा नहीं किया है। खरीदो फरोख्त हो गई, आपने पैसे दे दिया, सामने वाले ने चीज दे दी, आप सामने वाले को आप मजबूर नहीं कर सकते कि ये वापस ले, मुझे नहीं चाहिए, मजबूर नहीं कर सकते। तरगीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूर दी है, मन अकाल मुस्लिमन अकाल अल्लाहु असरतहु, जो मुसलमान की खरीदी या बेची चीज के वापस लेने पर राजी हो जाए, अल्लाह क़यामत में उसकी लग़्ज़िशों से दरगुजर कर देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद जरूर की है, लेकिन हुक्म नहीं दिया कि तुझे वापस लेना ही पड़ेगा। हाँ 3 इख्तियारात है शरीयत ने दिए, हमें और भी नहीं पता। अगर ख्याल शर्त आपने लिया है वापस कर सकते हैं, ख्याल नियत की वजह से वापस कर सकते हैं, ख्याल ऐब की वजह से वापस कर सकते हैं। आपने जो चीज खरीदी उसमें कोई ऐब है तो वो चीज वापस कर सकते हैं। उसमें भी फुक़हा कहते हैं ये नहीं कर सकते कि भैया 100 की चीज है, नुक्स है ना, कल 90 की दे दे, नहीं वापस करो, या तो 100 में लो या तो फिर वापस कर दो। ख्याल ऐब की वजह से, ख्याल नियत की वजह से कर सकते हैं।
सौदा बगैर देखे हुआ, सामने उनका ऐसी वो चीज है, आपने देखा उन सिफात में कमी थी, आपको इख्तियार है उसे वापस कर सकते हैं, मजबूर कर सकते हैं लेने पर। आप ख्याल शर्त आपने लिया। एक साहबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ औक़ात मेरे दिमाग से कुछ ऐसे असरात आ जाते हैं, मैं महंगी चीजें सस्ते दामों में फरोख्त कर देता हूँ और सस्ती चीजें महंगे दामों में खरीद लेता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मफ़हूम है कि तुम जब किसी चीज को खरीदा करो या बेचा करो, अपने लिए 3 दिन का ख्याल ले लिया करो कि 3 दिन में मैं तुम्हें फाइनल कर बताऊंगा, 3 दिन में मैं तुम्हें हतमी तौर पे बताऊंगा कि मुझे चीजें लेना है या न लेना है। इसको कहते हैं ख्याल शर्त। अगर आपने इस तरह का ख्याल लिया है तो फिर आप सामने जाकर सामान वापस कर सकते कि मामलात हो रहे हैं, लेकिन मामलात के दिन में इजारा हो रहा है, उजरत पर उजरत ही नहीं तय होती है। हालांकि उजरत का तय करना जरूरी है, मुद्दत तय की जाए कि भाई ये काम है, कितनी मुद्दत तक ये काम करना है, इसकी उजरत क्या होगी। जितना काम तय हुआ है उतनी उजरत पर उतना ही काम करा सकते हो। ये नहीं कि थोड़ा सा ये भी कर दो ना, जो थोड़ा सा आप ये भी कर दो ना, नहीं, आपने जितना काम बताया है और उसकी जितनी उजरत तय की है शरई एतबार से, आप उतनी उजरत पर उतना ही काम करा सकते हैं। हाँ, सामने वाला अपनी खुशी से कर दे तो अलग बात है, ये उजरत तय नहीं होती, फिर बाद में झगड़ा होता है। इतना कैसे हो गया, इतना कैसे हो गया कि दोस्तों हमें जरूरी है, माशरत का दिन सीखा नहीं हमने, किताबों के अंदर लिखा है मैयत के माल से 4 हक मुताल्लिक होते हैं, मैयत के माल से 4 हक मुताल्लिक होते हैं। पहला हक क्या है, उसकी तजहीज़ और तकसीम, उसके माल में से उसकी तजहीज़ और तकसीम की जाए, सारा माल खत्म होने दो। दूसरा हक क्या है, उसका कर्ज अदा किया जाए, उसका कर्ज अदा किया जाए, सारा माल खत्म होता है होने दो, कुछ ना मिले वारिसों को चलेगा, कर्ज अदा किया जाए दोस्तों, क्योंकि कर्ज की अदायगी नहीं, हमने खुद सुनी होगी हदीसें, मुंतखब हदीस के अंदर कितनी वही है, अल्लाह के नबी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाए, शहीद के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, लेकिन कर्ज की अदायगी, कर्ज अगर है वो नहीं अल्लाह माफ करेगा, उसकी रूह लटकी रहेगी जब तक उसका कर्जा ना अदा किया जाए, कि कर्ज अदा किया। तीसरा वसीयत नाफिज की जाए, ये हक है उसके मुताल्लिक, वसीयत नाफिज की जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की गालिबन रिवायत है, किसी के जिम्मे अगर लोगों का हक हो 3 दिन उस पर इस हाल में न गुजरना चाहिए कि उसने वसीयत लिख के ना लिख दी, ना रख दी, कुछ पता ही नहीं होता है। और चौथा हक है तरके की तकसीम, ये मस्जिद के माल में हक है, जैसे तजहीज़ और तकसीम में जल्दी करना है, तरके की तकसीम में भी जल्दी करना है, लेकिन लोगों को माशरत के दिन का पता नहीं, अगर कोई जल्दी तरके की बात तकसीम की बात कर ले तो लोग नाराज हो जाते हैं। देखो कितना दिन हुआ इंतकाल, देखो इसको माल की खाई पड़ गई। नहीं दोस्तों, शरीयत उन सुराख को बंद करना चाहती है जो आगे चल के लड़ाई झगड़े का सबब बनते हैं। शरीयत पहले इस पर रोक लगाती है कि ऐसे काम करो ही मत जो आगे चल के निज़ा का सबब बने, आपसे रिश्तों में दरार का सबब बने। हाँ, अच्छे अच्छे बिला वजह ताखीर करते रहते। ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि फौरन तकसीम करना वाजिब है, लेकिन ये हमें शरीयत में समझाया गया है कि ये 4 हक इससे मुताल्लिक है, जल्द अज जल्द उसको अदा किया जाए, ताखीर होगी फसाद होता है। वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह को फसाद पसंद नहीं है, इसलिए हमारी शरीयत हमें ये सिखा रही है उन सुराख को पहले ही बंद कर दो जो सुराख आगे चल के लड़ाई झगड़े का, कता रहमी का, रिश्तों के अंदर दरार पड़ने का सबब बने। ये माशरत का दीन सीखने की फिक्र नहीं, मामलात का दीन सीखने की फिक्र नहीं, इबादत का दीन सीखने की फिक्र नहीं। हालांकि दोस्तों सहाबे किराम जो असल दीन की मेहनत करने वाले थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी ये सिफत थी, अअमकुहुम इल्मा, इल्म के एतबार से गहरे, अकल्लुहुम तकल्लुफा, उनकी जिंदगियां तकल्लुफात से पाक। अल्लाह ने जिस सहाबी को जिस हाल में रखा था तो उस हाल में रहते थे। सहाबे किराम के बारे में आता है, चप्पल नहीं होता था, नंगे पैर चल लिया करते थे, धूप सताती थी, चिथड़े लपेट लिया करते थे, जैसे बर्तन में खाना दिए जाए खा लेते थे, लोगों का झूठा पानी पी लिया करते थे, कोई मसला उनसे पूछता उन्हें नहीं मालूम होता तो साफ कह देते थे भाई मुझे नहीं मालूम। सीधी सादी जिंदगियां, गरीब को कभी मालदार को देख के हसद नहीं होती थी, कितना माल कमा रहे मैं भी इसके जैसा कमाऊं। उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु अन्हा आई हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास कि आप क्यों नहीं उन दीगर सहाबा की तरह से दुनिया कमाते, हम भी मेहमान नवाजी करें, अच्छे मकसद के लिए हम भी मेहमान नवाजी करेंगे। नहीं नहीं, देखो हमारे सामने एक घाटी आने वाली है, हल्के बोझ वाले उस पर आसानी से गुजर जाए। जो गरीब थे ना वो अपने गरीब गुर्बत में खुश, अकल्लुहुम तकल्लुफ, ये नहीं चलो मैं भी खूब मेहनत करता। और जो मालदार थे वो कभी गरीब लोगों को अपने से हकीर नहीं समझते थे, जो मालदार थे उनको भी ये फिक्र होती थी। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुना अपने बारे में कि मैं जन्नत में पैरों पे चल के नहीं जाता हूँ, पूरा माल सदका कर।
ایسا رضی اللہ عنہ نے سنا ہے اللہ کے نبی سے میں نے سنا ہے میری امت کے مالداروں میں ہے جنت میں نہیں جا سکیں گے اپنے پیروں پر. پورا جو قافلہ آیا تھا تجارتی پورا کا پورا صدقہ کر. اللہ نے جس کو جس حال میں رکھا تھا وہ اسی حال میں اللہ پر راضی تھے. دنیا کے اندر ایک دوسرے سے حرص نہیں کرتے تھے. غریب کو مالدار بننے کی لالچ نہیں تھی کہ میں جو ہے مالدار بنوں یہ کہ اس سے حسد کروں میں. اور جو مالدار تھا وہ غریبوں پہ تکبر نہیں کر رہا کہ میں ان کے ساتھ کھا رہا ہوں یہ غریب ان کو کوئی سلیقہ نہیں یہ نہیں وہ نہیں. سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی تھے. متفرشین بالاجسام متعرشین بالارواح. صحابہ کی صفت میں بات لکھی. زمین فرش پر جسم فرش پر اور روح عرش پر. متفرشین بالاجسام متعرشین بالارواح. سادے سیدھے زمین پر کوئی نہیں جان رہا ان کو لیکن اللہ کے یہاں ان کا یہ مقام ہے. اللہ کے نبی ایک کپڑا آیا لوگ اسے چھونے لگے اس کے نرمی ملائمت کو دیکھ کے. اللہ کے نبی کہا یہ تمہیں کپڑا بہت اچھا لگ رہا ہے. ارے اللہ نے ساتھ ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو جو رومال دیا ہے جنت میں اس سے زیادہ چیز. یہ ہے دوستو اقلہم تکلف. ان کی زندگیاں تکلف. ہاں نیکیوں کے معاملے میں دوڑ لگاتے تھے. نیکیوں کے معاملے میں تو اللہ کے نبی کے پاس آ رہے قریب صاحب اللہ کے نبی یہ مالدار غلام آزاد کر رہے ہیں حج کر رہے ہیں اور مال اپنا خرچ کر رہے ہیں صدقات کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو نہیں ہم کیا کریں. اللہ کے نبی نے عمل بتایا. تو مالدار مطمئن نہیں. ارے اپن تو اتنا کر ہی رہے نا کر رہے لوگ کو وہ بھی کرنا شروع کر دی. یہ تھا صحابہ کا. اس میں صحابہ کیا کرتے تھے ایک دوسرے سے دوڑ لگاتے تھے. اقلہم تکلفا. زندگیاں تکلفات سے پاک تھی سیدھے سادے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا المؤمن غر کریم والفاسق خب لئیم. مومن تو بولا بالا ہوتا ہے. صحابہ اس کی تشریح تھے دوستوں. صحابہ اس کی گویا کی تفسیر تھے. بولے بھالے دنیاوی اعتبار سے سیدھی سادی زندگی گزارنے والے. اللہ نے جس حال میں رکھا اسی حال میں اللہ سے خوش رہنے والے. ہاں اگر مقابلہ آرائی کرتے تھے تو اللہ کے دین کے معاملے میں کرتے نیکیوں کے معاملے میں کرتے تھے. اس لیے صحابہ کو فکر ہوتی تھی کہ مالدار آگے بڑھ رہے ہیں ہم ان کے برابر کیسے ہو جائیں. مالدار دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک عمل شروع کر دیا ہم بھی عمل کر کے ہم بھی کیوں نہ آگے بڑھیں. اقلہم تکلفا. صحابہ کی زندگیاں تکلفات سے پاک تھی. کائنین فی الخلق کہ مخلوق کے ساتھ رہتے تھے. ظاہر میں مخلوق کے ساتھ ملے ہیں جلے ہیں کام کاج کر رہے ہیں خرید و فروخت کر رہے ہیں لیکن بائنین عن الخلق مع الحق فی الباطن. لیکن حقی باطن میں اللہ سے جڑے ہوتے تھے مخلوق سے کٹے ہوتے تھے. بائنین دور رہتے تھے عن الخلق مخلوق سے فی الحق اللہ کے معاملے میں فی الباطن. ظاہر میں تو ساری دنیا کام کرتے ہیں لیکن دل اللہ کی طرف لگا. کہ دوستو یہ اللہ نے بھی ہمیں جس حال میں رکھا ہے ہم اس حال میں اللہ سے راضی رہیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ ہم سے کیسے راضی ہو. اس کے لیے میں کیسے زیادہ سے زیادہ کام کرنے والا ہوں. اس کے لیے میں کیسے زیادہ سے زیادہ محنت کرنے والا ہوں. اور پھر آگے فرما رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ. صحابہ وہ ہستیاں تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے اپنے نبی کا صحابی بنانے کے لیے. اس لیے دوستو تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی محب دنیا میں نہیں آیا ہوگا اور صحابہ جیسے کوئی محبوب دنیا میں نہیں آیا. لوگ اس کی فرضی کہانیاں سناتے رہے اس کو فلاں سے بڑی محبت اس کو صحابہ کو اللہ کے نبی سے کیا محبت تھی دوستوں دنیا نظیر نہیں پیش کر سکتی. اللہ نے ان کو چنا تھا. اللہ کے نبی کی زندگی کی کیسی کیسی باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں صحابہ کرام نے محفوظ کر کے امت تک پہنچا دی. ہمارا کام ہے ہم ان باتوں پہ عمل کریں اور ان باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں. اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دینہ. اللہ نے صحابہ کرام کو چنا تھا اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے. کہ صحابہ کی یہ فکرے تھی اللہ کا دین دنیا میں قائم ہو. لوگ اللہ کی اطاعت پر آئیں لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر آئے. یہ صحابہ کی زندگی کا مقصد تھا. وہ اپنی زندگی کو اس کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تو یہ چاہتا ہوں عمیر بن سعد جیسے لوگ مجھے گھر بھر کے مل جائیں جن کے اندر کوئی جذبہ ہی نہیں اللہ کا دین غالب ہو جائے. یہ ہے دوستو یہ صفت ہم اپنے اندر میں اللہ نے ہمیں بھی چنا ہے اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا اس کا مفہوم ہے اپنے دور اور قریب جا کر اللہ کی حدوں کو قائم کرو. اللہ کے احکام اللہ کی حدیں ہیں دوستو. فرائض امت کی زندگیوں سے نکل رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے امت کے ذمہ دیا ہے. اللہ کا دین غالب ہوگا ان اوصاف والوں کے ذریعے سے. ان اوصاف میں سے صحابہ کی ایک صفت تھی, اللہ نے ان کو چنا تھا اپنے دین کی اقامت کے لیے. ہم بھی اللہ کے دین کی اقامت کا ذریعہ بنے. اپنی زندگیوں میں بھی اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں بھی اللہ کے دین کو قائم کرنا. کسی نبی کے بارے میں ہمیں یہ نہیں ملے گا کہ وہ نبی صرف اپنی فکر کرتے تھے, انہیں لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. نہیں دوستو, نبی تو جن کی طرف بھیجے جاتے تھے سب کی فکر کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کافروں کے بارے میں وہ فکر تھی جس کو قرآن بیان کر رہا ہے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, کافروں کے بارے میں آپ کی یہ فکر ہے. آج تو اللہ معاف کرے, یہ انتقام کا جذبہ رہتا ہے ان کو تو یوں اور یوں. اللہ کے نبی نے ان کی ہدایت کے ایسے فکر مند ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں, نبی جی آپ کیا اپنے آپ کو ہلاک کر دو. یہ ہے دوستو, ہم بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اللہ کے دین کو قائم کرنے والے بنیں اور اللہ کے راستے میں نکلے, دور اور قریب جائیں. ہمارے نبی نے فرمایا, اس کا مفہوم ہے دور اور قریب جا کر اللہ کی حدوں کو قائم کرو. اللہ کے احکام اللہ کی حدیں ہیں. اللہ نے اپنے حکموں قرآن میں بیان کیا, صرف تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, اس کو ہمیں قائم کرنا ہے. کچھ شرعی حدیں بھی ہیں, 5 حدیں شرعی ہیں, لیکن علماء فرماتے ہیں اللہ کے احکام یہ بھی اللہ کی حدیں. یہ قاضی کے ذمہ ہے, وہ تو شرعی حدود کا نفاذ کرے گا, لیکن اللہ کے جو احکام ہیں دوستو اس کو قائم کرنا, اس کو نافذ کرنا ہم سب کی ذمہ داری اپنی بساط اور اپنی طاقت کے وقت. یہ صفات اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں گے, اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دین کے غلبے کا جو فیصلہ کر چکے ہیں اللہ ہمیں اس میں بھی استعمال کر لیں. اور پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں ہمارے خلاف اور یہ فلاں ہمارے خلاف اور یہ فلاں ہمارے خلاف. ہم اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش کریں. اللہ اس دین کے مقابلے میں آنے والی ہر باطل طاقت کو اپنی قدرت سے توڑ کے بتائیں. ہمیں باطل کو توڑنے کی فکر نہیں کرنا ہے, ہمیں اس بات کی فکر کرنا ہے کہ اللہ نے جو فیصلہ کر لیا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ, اللہ کے اس فیصلے میں میرا بھی حصہ لگے. کیسے لگے؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں صفات بیان کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بتا دی کہ دیکھو صحابہ جو اللہ کے دین کے غلبے کا حصہ بنے ہیں ان کے اندر یہ خوبیاں تھی, یہ صفات تھی. ہم بھی اپنے اندر اگر یہ صفات پیدا کر لیں گے دوستو, اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے اللہ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے اپنے دین کے غلبے کا, اللہ نے اس میں استعمال کر لیں. اور نہیں, اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, تم اگر کچھ تو پھیرو گے اللہ دوسرے قوم کو لے آئے گا, پھر وہ تمہاری طرح کچھ تو پھیرنے والے نہیں ہوں. مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیا, اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ سے انصار صحابہ کو لے کر آئے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ ہاں یہ خاندان کے لوگ ہیں, یہ اعلیٰ حسب نسب کے لوگ ہیں, انہی سے کرانا چاہیے, یہ نہیں آئیں گے تو کیسا ہوگا. نہیں, اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے, ہم محتاج ہیں. میں ضرورت مند ہوں, دین کی محنت اگر میں کروں گا تو میرا فائدہ ہے, اللہ کا, اس کے دین کا, اس کے نبی کا کوئی فائدہ نہیں. سب بری ہے, اللہ بے نیاز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری محنت کی ضرورت نہیں, اللہ کے دین کو ضرورت نہیں, مجھے آپ کو ضرورت ہے, مجھے آپ کو ضرورت ہے. اس لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے تاکہ اللہ کا دین قائم ہو, اللہ کا دین دنیا کے اندر نافذ ہو, میری اپنی زندگی میں بھی نافذ ہو. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں. اللہ کے نبی کو اللہ نے اجراء شریعت کے لیے, نفاذ شریعت کے لیے دنیا میں بھیجا تھا. یہ ہمارا بھی یہ کام ہے, اللہ کی شریعت کو لوگوں میں جاری کرنے کی محنت کرنا ہے, اپنی زندگیوں میں شریعت کو نافذ کرنا ہے, اللہ کے راستے میں ہمیں نکلنا ہے تاکہ اللہ کی شریعت لوگوں کے اندر جاری ہو. لوگ اللہ کی حدوں پر, اللہ تعالیٰ کی حدوں کو اس کو پورا کرنے والے, اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا لوگ اس کو کرنے والے بنے, اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے لوگ اس سے رکنے والے بنے. اس کے لیے بھائیو دوستو ہم سب سے مطالبہ ہے. ابھی گزشتہ ہفتے جوڑ ہوا, میں صاحب کہنے لگے آخری مجلس میں کہ بھائیو زمانہ کروٹ لینے کو ہے, اپنا جال مال جھونک دو اللہ کے